بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم یأتی المحقق الحلی المتوفی فیشرح المراد منہ فیقول الی آخرہ۔ موضوع بحث ہمارا تھا مباحث حجج میں چوتھی حجت دلیل عقلی۔ گزارش کی تھی کہ شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ اصل بحث میں وارد ہونے سے پہلے کہ دلیل عقلی سے مراد کیا ہے اور اس کی حجیت اور عدم حجیت کی بحث سے پہلے تھوڑا سا اس کا تاریخچہ بیان کر رہے ہیں۔ کل ہم نے چند بزرگان کا ذکر خیر پڑھا کہ بعض نے تو سرے سے دلیل عقلی کو ادلہ میں شمار ہی نہیں کیا، بعض نے نام لیا تو پھر اس کی وضاحت صحیح نہیں کی کہ ان کی مراد کیا ہے۔ آج کا جو درس ہے یہ بھی تقریباً سارا اسی سلسلے میں، یعنی آج بھی بحث نہیں ہوگی، بحث بعد میں جا کر ہوگی۔ آج بھی فقط بعض بزرگان کا ذکر ہے کہ فلاں فلاں بزرگ نے اس دلیل عقلی کو موضوع بحث تو قرار دیا، اس کا ذکر تو کیا، لیکن اس میں کچھ مناقشات ہیں، کبھی تعریف کچھ کی ہے لیکن اس کے مصادیق میں اشتباہ الی آخری، یعنی آج کوئی بحث نہیں ہے، آج بھی فقط نقل اقوال ہے کہ اس دلیل عقلی کے بارے میں کس کس بزرگ نے کیا کیا کہا ہے، بس اس سے زیادہ اور فی الحال اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنی بحث انشاءاللہ یہ کل کریں گے۔ اس کو بار بھگا دو۔ ثم یاتی المحقق الحلی، محقق حلی رحمۃ اللہ علیہ، صاحب شرائع الاسلام، بڑی معروف کتاب ہے ان کی، فرماتے ہیں اس کے بعد، یعنی ابن ادریس حلی کے بعد ابن ادریس حلی جن کی وفات 558 میں ہوئی، اس کے بعد آ گئے محقق حلی صاحب شرائع الاسلام، ان کی وفات ہے 676 ہجری میں، اللہ رحمت فرمائے بزرگان پر۔ فَيَشْرَعُ الْمُرَادَ مِنْهُ فَيَقُولُ فِي كِتَابِهِ الْمُعْتَبَرِ۔ اب محقق حلی نے آ کر اس دلیل عقل کی وضاحت کی اپنی کتاب المعتبر میں کہ دلیل عقل سے مراد کیا ہے، دلیل عقلی سے مراد کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا تھا، چونکہ صاحب سرائر نے یہ تو کہا کہ جب کتاب سنت اجماع نہ ہو تو پھر تمسک کرنا ہے دلیل عقل سے، لیکن وضاحت نہیں کی تھی کہ اس سے مراد کیا ہے۔ محقق حلی نے آ کر اس کی وضاحت کی اپنی کتاب معتبر میں۔ اچھا کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں محقق حلی اپنی کتاب المعتبر میں، اما دلیل العقلی فقسمان، دلیل عقلی کی دو قسمیں ہیں، احدہما ما یتوقف فیہ علی الخطاب، ایک قسم یہ ہے کہ جو خطاب شارع پر موقوف ہے، یعنی شارع کچھ فرمائے اس کے فرمان سے پھر عقل چند چیزوں پر دلالت کرتا ہے، خطاب شارع پر موقوف ہے کہ پہلے خطاب شارع ہو اور پھر عقل اس میں سے۔ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ، وہ تین چیزیں ہیں، لحن الخطاب، فحو الخطاب، دلیل الخطاب۔ لحن الخطاب کیا ہے؟ لحن الخطاب سے مراد ہے کہ شارع کچھ بیان فرمائے اور عاقل یہ کہے، عاقل دلالت کرے کہ یہاں پر کچھ محذوف ہے، اس کو کہتے ہیں لحن الخطاب۔ قرآن مجید کی آیت تھی
وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ گاؤں سے پوچھو. اب در و دیوار تو زبان نہیں رکھتے نہ وہ جواب دے سکتے ہیں. عقل کہتا ہے یہاں کچھ معروف ہے، وہ محذوف ہے. وہ کیا تھا؟ یعنی وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةَ گاؤں والوں سے سوال کرو. اب یہ عقل کی بات تھی. اسی طرح فرماتے ہیں فَهْوَ الْخِطَاب. فَهْوَ الْخِطَاب کیا ہوتا ہے؟ وہی مفہوم موافق. لا تقل لهما اف. اپنے والدین کے سامنے اف تک نہ کرو. اب عقل دلالت کرتا ہے کہ اگر اف ان کے سامنے نہیں کرنی تو پھر ان کو شتم کرنا، ضرب مارنا وغیرہ بے طریقن اولا. اب یہ عقل نے اولویت پر دلالت کی ہے لیکن خطاب شارع سے لیا ہے. دلیل الخطاب یعنی مفہوم مخالف. ان جاءک زید فاکرمہ اگر زید تیرے پاس آئے تو اکرام کر. عقل کہتے ہیں اگر نہ آئے تو پھر گھر جا کے اس کے اکرام کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ چیزیں ہیں کہ یہاں عقل دلالت کر رہا ہے لیکن یہاں دلیل عقلی موقوف ہے خطاب پر. وَثَانِيهِمَا دوسری قسم دلیل عقلی کی یہ ہے ما ينفرد العقل بالدلالة علیہ کہ عقل اس پر دلالت کرنے میں کسی خطاب کا، خطاب شارع، خطاب مولا، کسی خطاب پر موقوف نہیں ہے بلکہ خود عقل کرتا ہے. وَيَحْصُرُهُ فِي وُجُوهِ الْحُسْنِ وَالْقُبْحِ لیکن البتہ اس کو انہوں نے محصور کر دیا کس میں؟ وجوہ حسن و قبح میں، کہ حسن و قبح کے درک میں اور حکم میں عقل مستقل ہے. آگے فرماتے ہیں بما لا یخلو من المناقشۃ. پھر انہیں چند مثالیں دی ہیں. شیخ مظفر فرماتے ہیں کہ وہ ساری امثلہ قابل مناقشہ ہیں. ختم ہوگی بات. یہ بات تھی محقق ہلی کی. لیکن محقق ہلی کی اتنی بات ہے کہ انہوں نے دلیل عقلی کی کچھ نہ کچھ وضاحت تو کی ہے. وَيَعِيدُ الشہید الاول شہید اول رحمت اللہ علیہ جن کی وفات ہوئی 786 ہجری میں، انہوں نے محقق ہلی کی اس بات پر جو انہوں نے معتبر میں کی ہے اپنی کتاب ذکرہ میں اس پر تھوڑا سا اضافہ کیا، اس میں توسیع کی. اچھا فَيَجْعَلُ الْقِسْمَ الْأَوَّلَ مَا يَشْمُلُ الْأَنْوَاءَ الثَّلَاثَةَ الَّتِي ذَكَرَ الْمُحَقِّقُ. شہید اول رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ دلیل عقلی کی دو قسمیں. پہلی قسم وہی ہے کہ جو خطاب پر موقوف ہے، اس میں 3 تو وہی جو محقق ہلی نے ذکر کی، کہا 3 یہ ہو گئیں. وَثَلَاثَةٌ أُخْرَىٰ اور 3 اور ہیں کہ یہ بھی خطاب پر موقوف ہیں. یہاں بھی عقل کی دلالت موقوف علی الخطاب ہے. وہ کون سی ہیں؟ مقدمۃ الواجب کہ عقل کہتا ہے کہ واجب کا مقدمہ واجب ہے. وَمَسْأَلَةُ الزید یعنی امر بشیء نہی عن ضد الخاص کا تقاضا کرتا ہے. اصالۃ الاباحہ فی المنافع والحرمہ فی المضار کہ نفع بخش چیز میں جو مفید ہو اس میں اصل اباح ہے اور مضر میں حرمت ہے. انہوں نے 3 کے ساتھ یہ 3 اور ملا دی تو ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 6 کہ دلیل عقلی ان 6 چیزوں پر عقل دلالت کرتا ہے لیکن یہ موقوف ہیں خطاب پر. وَيَجْعَلُ الْقِسْمَ الثَّانِي مَا يَشْمُلُ مَا ذَكَرَ الْمُحَقِّقُ. اسی طرح قسم ثانی کہ جہاں عقل منفرد ہے یعنی دلیل عقل کسی خطاب پر موقوف نہیں ہے، انہوں نے اس کو بھی لے لیا جو محقق ہلی نے کہا. کون سا؟ او وجوہ حسن و قبح. لیکن آگے کیا فرمایا؟ وَأَرْبَعَةٌ أُخْرَىٰ 4 اور بھی ملیں کہ یہ 4 بھی دلیل عقلی سے ثابت ہیں یعنی ان پر بھی عقل دلالت کرنے میں منفرد ہے. دلالت عقل موقوف علی الخطاب نہیں ہے. وہ کون سی 4؟ وہ ہیں البراءۃ الاصلیہ کہ آیا اس چیز پر کوئی حکم وجوب و حرمت آیا یا نہ آیا، انشاءاللہ یہ براءت اصلی ہوگی. نمبر 2 ما لا دلیل علیہ کہ جس پر کوئی دلیل نہ ہو اس پر دال عقل ہوتا ہے. نمبر 3 الاخذ بالعقل عند التردید بینہ و بین الاکثار کہ اگر
انسان مردد ہے عقل اور اکثر میں کہ 3 واجب ہیں یا 4، تو عقل کہتا ہے کہ آپ عقل کو لے لیں، مثلا 3 کو، اور چوتھا ہو گیا الاستصحاب، وہ اس کو بھی مدلول عقلی قرار دیتے ہیں۔ خوب، وَهَكَذَا يَنْهَجْ هَذَا النَّهْجَ جَمَاعَةٌ آخَرُونَ مِنَ الْمُؤَلِّفِينَ، اس طرح باقی بزرگان بھی اسی ترتیب سے، اسی انداز پہ دلیل عقلی کا ذکر کرتے رہے، کسی نے وضاحت کر دی، کسی نے کچھ مثالیں دے دیں، چلتے رہے۔ فی حین ان الکتب الدراسیۃ المتداولہ، حتیٰ کہ وہ کتب جو حوزات علمیہ میں روٹین میں پڑھائی جاتی ہیں، جیسے معالم الدین ہو گئی، رسائل شیخ انصاری ہوگی، کفایہ جناب اخند ہو گیا، لم تبحث هذا الموضوع ولم تعرف الدلیل العقلی ولم تبحث هذا الموضوع ولم تعرف الدلیل العقلی، اب اس موضوع پر کما حقہ نہ بحث کی گئی اور نہ اس کی وضاحت کی گئی، ولم تذکر مصادیقہ، اور نہ ہی اس کے مصادیق کے دلیل عقلی کا مصداق کیا ہے ان کا ذکر نہیں آیا، سوائے اشارات کے عابر فی ثناء الکلام کی جو دوران گفتگو تھوڑے بہت اشارے کیے ہیں۔ یعنی مراد کیا ہے کہ ان کتابوں میں جو روٹین میں پڑھائی جاتی تھی اس میں بھی کما حقہ اس پر بحث نہیں ہوئی۔ وَمِن تصریحات المحقق والشہید الاول، اچھا فرماتے ہیں محقق ہلی اور شہید اول رحمت اللہ علیہ کی عبارت کو اگر تھوڑا سا واضح کر کے غور سے دیکھو تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ لم تتجلا فقرۃ الدلیل العقلی فی تلک الاصول، کہ اس زمانے میں بھی دلیل عقلی کی جو فکر تھی، جو سوچ تھی، جو تصور تھا، وہ لم تتجلا واضح اور کلیئر نہیں تھا۔ فوسعوا فی مفہومہ، حتیٰ کہ انہوں نے کیا کیا، دلیل عقلی کے مفہوم میں اتنا توسع دیا کہ انہوں نے اس کو بھی دلیل عقلی میں شامل کر دیا، الی ما یشمل ظواہر اللفظیہ، حتیٰ کہ جو ظواہر لفظیہ میں آتی تھیں ان کو بھی یہ دلیل عقلی میں لے آئے، جیسے لحن الخطاب، اس کا تعلق ظواہر الفاظ کے ساتھ ہے، ظواہر کے ساتھ ہے، یہ اس کو بھی دلیل عقلی میں لے آئے۔ مثل لحن الخطاب، لحن خطاب کیا ہے، ان تدل قرینۃ عقلیہ، کہ قرینہ عقلیہ دلالت کرے حذف لفظ پر، یا فحو الخطاب کہ جس کو مفہوم موافقت کو عنوان دیتے ہیں، یا دلیل الخطاب کہ جس کو مفہوم مخالف کہتے ہیں۔ دلیل الخطاب یعنی بمعنی مدلول الخطاب۔ ہذہ کلھا تدخل فی حجیت ظہور، ان چیزوں کا تعلق ظواہر کی حجیت اور عدم حجیت سے ہے، لیکن ان بزرگان نے ان کو بھی دلیل عقلی کے دائرے میں شامل کر دیا۔ مرحوم مظفر فرماتے ہیں لا علاقۃ لہا بدلیل عقل، جبکہ ان کا دلیل عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا تعلق ظواہر کی حجیت اور عدم حجیت سے ہے، جبکہ ہمارا موضوع بحث وہ دلیل عقل ہے جو کتاب اور سنت کے مقابل میں ایک مستقل دلیل ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں استصحاب کو لے لیں، استصحاب فإنہ اصل عملی قائم براسہ، یہ ایک مستقل اصل عملی ہے، جیسا کہ علماء نے اس کو دلیل عقل کے مقابل میں ایک علیحدہ سے مستقل اصل اور قاعدہ اور دلیل کے طور پر لیا ہے۔ ختم۔ بس جہاں تک بھی کیا بات کلیئر ہو گئی کہ اس کا مطلب ہے بزرگان نے دلیل عقل پر جیسی بحث ہونی چاہیے تھی ویسی نہیں کی، کلیئر نہیں ہوا۔ والغریب فی الامر، فرماتے ہیں قابل تعجب میرے لیے یہ ہوا، حتیٰ مثل محقق قمی المتوفی سن 1271، صاحب قوانین، بہت معروف ہے محقق قمی کے نام سے، ناسا کا علی مثل ھذا التفسیر لدلیل العقل، وہ بھی انہی بزرگان کی روش پر چل پڑے کہ جیسے انہوں نے دلیل عقل کی تفسیر کی انہوں نے بھی اسی انداز سے کی، فادخل فیہ الظواہر، اور ظواہر کو دلیل عقل میں شامل کر دیا، داخل کر دیا۔ ظواہر سے مراد جیسے مفاہیم ہو گئے، بینما ہوا نفسہ عرفہ، حالانکہ انہوں نے خود دلیل عقل کی تعریف کی ہے۔ مرحوم مظفر فرماتے ہیں
جو تعریف کی ہے وہ اور ہے، اور جو اس دلیل عقل کے مصادیق ذکر کرے ہیں وہ آپس میں مناسبت نہیں رکھتے۔ کیسے؟ مثلا انہوں نے تعریف یہ کی ہے کہ دلیل عقل کسے کہتے ہیں؟ تعریف یہ کی ہے بِأَنَّهُ حُکْمٌ عَقْلِيٌّ، دلیل عقل یہ حکم عقلی ہے، یوصل بہا الی الحکم الشرعی، کہ اس کے ذریعے ہم حکم شرعی تک پہنچتے ہیں، وَيَنْتَقِلُ مِنَ الْعِلْمِ بِالْحُکْمِ الْعَقْلِی اِلی الْعِلْمِ بِالْحُکْمِ الشرعی، اور ہمیں علم بالحکم شرعی سے ہم منتقل ہوتے ہیں، علم بالحکم یعنی حکم عقلی کے علم سے ہمیں حاصل ہوتا ہے حکم شرعی کا علم۔ یہ انہوں نے کی ہے تعریف کہ حکم عقلی کے ذریعے انسان حکم شرعی تک پہنچتا ہے، علم بالحکم عقلی کے ذریعے انسان منتقل ہوتا ہے علم بالحکم شرعی کی طرف۔ ٹھیک ہے جی، تعریف یہ کر رہے ہیں اور ادھر پھر اس میں شامل کر رہے ہیں مفاہیم کو۔ بھئی مفاہیم کا تعلق ظواہر کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مَا رَأَيْتُهُ قَدْ بَحَثَ الْمَوْضُوعَ بَحْثًا مُفِيدًا مُعَاصِرُهُ العلامہ السید محسن القادمی فی کتابہ المحصول۔ فرماتے ہیں میرے حساب میں جو سب سے بہترین بحث اس دلیل عقلی پر کے موضوع پر کی ہے وہ صاحب قوانین کے معاصر علامہ سید محسن کالمی نے کی ہے اپنی کتاب المحصول میں، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح محسن کالمی کے شاگرد رشید نے شیخ محمد تقی اصفہانی نے کی ہے، قضا تلمیذ والمحقق صاحب الحاشیہ علی المعالم الشیخ محمد تقی اصفہانی الذی نسج علی منوالہ، کہ وہ بھی انہی کی روش پر چلے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ فِي مَا ذَكَرَهُ بعض الملاحظات، اگرچہ اس میں کچھ اشکالات ہیں لیکن ہمیں ان کو ذکر کرنے کو خاص ضرورت نہیں ہے۔ یعنی یہ کیا فرماتے ہیں کہ میرے حساب میں دلیل عقلی کی جو اچھی اور ذرا تفصیلی مفید بحث کی ہے وہ علامہ سید محسن کالمی نے کی ہے اور ان کے شاگرد شیخ محمد تقی اصفہانی نے کی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ وَعَلَى كُلِّ حال، بہرحال آگے فرماتے ہیں فَإِنَّ إِدْخَالَ الْمَفَاهِيمِ وَالْاسْتِصْحَابَ وَنَحْوِهَا فِي مَصَادِقِ دَلِيلِ الْعَقْلِ، میرے نزدیک مفاہیم کو، استصحاب کو اور وہ جو لحن الخطاب وغیرہ ان کو دلیل عقلی کے مصادیق میں داخل کرنا اور ان کو دلیل عقلی کا مصداق قرار دینا، لا يناسب جعلہ دلیلا فی مقابل الکتاب و سنہ، یہ مناسب نہیں ہے اس کے کہ ایک طرف ہم دلیل عقلی کو کتاب اور سنت کے مقابل میں ایک مستقل دلیل قرار دیں اور دوسری طرف پھر استصحاب اور مفاہیم کو بھی اسی کا مصداق قرار دیں۔ فرماتے ہیں نہ، میرے حساب میں یہ درست نہیں ہے۔ ولا يناسب تعریف ہو، اور اسی طرح جو انہوں نے تعریف کی ہے، تعریف سے کہتے ہیں کہ حکم عقلی کے علم سے منتقل ہونا حکم شرعی کے علم کی طرف، اور پھر اس میں داخل کرتے ہیں وہ استصحاب کو یا مفاہیم وغیرہ کو، یہ درست یعنی ان کی تعریف اور ہے اور پھر جو مصادیق بیان کیے ہیں ان کے درمیان مناسبت نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَبِسَبَبِ عَدَمِ وُضُوحِ الْمَقْصُودِ مِنَ الدَّلِيلِ الْعَقْلِ، اور یہی وجہ ہے کہ اصولی حضرات نے دلیل عقلی سے اپنے مقصود کو واضح نہیں کیا، یعنی کلیئر نہ ہو سکا کہ بالآخر ان کا مقصود، ان کا مطلوب اس دلیل عقلی سے کیا ہے، چونکہ یہ واضح نہیں تھا، کلیئر نہیں تھا۔ انتہى الاخباریون باللائمۃ علی الاصولیین، ادھر سے اخباریوں نے فوراً اصولیوں پر لائمہ ملامت کا، سرزنش کا حملہ آور ہو گئے اخباری حضرات۔ اذ یاخذون بالعقل حجۃ علی الحکم شریف، انہوں نے کہا کہ کیوں؟ چونکہ وہ بھی حکم شریف پر حجت کو، عقل کو بطور حجت دلیل لیتے ہیں، لیکن بہرحال اصولیوں پر حملہ کر دیا۔ وَلَكِنَّهُ أَنفُسُهُمْ أَيْضًا، لیکن ادھر یعنی ادھر تو انہوں نے کیا حملہ کر دیا
کہ یہ اصولی لوگ حکم شرع پر عقل کو دلیل لیتے ہیں اور پھر ادھر سے دلیل عقل کی وضاحت کر نہیں سکے تھے، انہوں نے طرح طرح کے اشکالات کر دیے اصولی حضرات پر۔ وَلَكِنَّهُ أَنفُسُهُمْ أَعْلَمُ، لیکن جو اخباری خود ہیں لم يترح مقصودهم فی التوحید بالعقل، لیکن جناب اخباری حضرات آپ جو عقل کو بطور دلیل نہیں لیتے، آخر آپ کا مقصود کیا ہے؟ آپ اس سے اجتناب کیوں کرتے ہیں بطور دلیل عقل کو لینے سے؟ خود ان کی بھی مقصود، اخباریوں کا مقصد بھی واضح نہیں ہے۔ حال تراہم یحکمون غیر عقولہم فی التوحید بالعقول، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ عقول کے علاوہ کسی اور وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ عقل نہ ہو، یعنی کیا کہ عقل کو بطور دلیل نہ تسلیم کرنا۔ کس بنیاد پر کہتے ہیں؟ تو گویا یہ بھی تو ان کا عقل کہتا ہوگا تو ہی کہتے ہیں، اور تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ خوب فرماتے ہیں وَيَتَجَلَّى لَنَا عَدَمُ وُضُوحِ الْمَقْصُودِ مِنَ الدَّلِيلِ الْعَقْلِي۔ اب ممکن ہے کوئی کہے کہ جناب شیخ مظفر آپ اصولی ہیں، آپ اپنے اصولیوں کی بات کریں، آپ کی اصولی حضرات دلیل عقل کے سے مقصود کو صحیح واضح کلیئر آشکار نہ کر سکے۔ یہ دعویٰ آپ کس بنیاد پر کر رہے ہیں کہ خود جو اخباری ہیں وہ جو دلیل عقل کو نہیں مانتے ان کا مقصود بھی کلیئر نہیں ہے؟ فرماتے ہیں ہاں میں بتاتا ہوں کہ دلیل عقلی سے مقصود خود اخباریوں کو بھی پتہ نہیں ہے، ان کے لیے بھی کلیئر نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں مما ذکر شیخ المحدث البحرانی، شیخ محدث بحرانی رحمۃ اللہ اپنی کتاب حدائق الناظرہ میں جو کچھ بیان کا ہے، ہذا یہ ان کی عین عبارت ہے۔ وہاں پر وہ یہ فرماتے ہیں، محدث بحرانی اپنی کتاب میں یہ بیان فرماتے ہیں اس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ ان کو بھی دلیل عقلی کا مقصود واضح اور کلیئر نہیں ہے۔ اچھا کیسے جی؟ محدث بحرانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں المقام الثالث فی دلیل العقل، دلیل عقل کے بارے میں ہے، وفسرہ بعض کہتے ہیں دلیل عقل سے مراد ہے برات اور استصحاب، وآخرون کاثروا علی الثانی، بعض کہتے ہیں نہیں دلیل عقل سے مراد فقط استصحاب ہے، وثالثون اور تیسرا گروپ وہ کہتے ہیں کہ نہیں دلیل عقل سے مراد ہے لحن الخطاب فحو الخطاب اور دلیل الخطاب، ورابعون اور چوتھا گروپ وہ کہتے ہیں کہ نہیں بعد البراءۃ الاصلیۃ والاستصحاب بالتلازم بین الحکمین المندرج فیہ مقدمۃ الواجب واستلزام الامر بالشیء النہی ضدہ الخاص والدلالۃ الالتزامیہ، وہ کیا کہتے ہیں کہ براءۃ اصلیہ، استصحاب اور تلازم بین الحکمین، یعنی کیا مطلب؟ یعنی مقدمۃ الواجب سے مقدمۃ الواجب کہ واجب کا مقدمہ واجب ہوتا ہے، یہ بھی دلیل عقلی میں شامل ہے، امر بالشیء نہی عن ضدہ خاص کو مستلزم ہے، یعنی واجب اور مقدمہ واجب کے درمیان ملازمہ، امر بالشیء اور نہی عن ضدہ کے درمیان ملازمہ اور دلالت التزامیہ۔ چوتھا گروپ کہتے ہیں کہ یہ سارے دلیل عقل میں ہیں۔ اچھا پھر ثم تکلم عن کل منہما فی مطالب عدد تلازم بین الحکمین، اب شیخ مظفر کہتے ہیں کہ جناب محدث بحرانی نے باقی باتوں پر بات کی ہے، برات پر بات کی، استصحاب پر بات کی ہے، لحن خطاب فلاں فلاں کی ہے، لیکن تلازم بین الحکمین لم یتحدث عنہ، کہ آیا ان دو حکموں کے درمیان یعنی واجب اور مقدمۃ الواجب ان کا جو حکم ہے ان کے درمیان کوئی ملازمہ، اس پر بات یا امر بالشیء نہی عن ضدہ ان کے درمیان اس پر سرے سے بحث ہی نہیں کی۔ وَلَمْ يَذْكُرْ مِنَ الْأَقْوَالِ حُکْمَ الْعَقْلِ فِي مَسْأَلَةِ الْحُسْنِ وَالْقُبْحِ، اور اسی طرح مسئلہ حسن و قبح میں حکم کے عقل کے بارے میں جو اقوال ہیں ان کا بھی کوئی ذکر نہیں کیا۔ بَيْنَ وَأَنَّ حُکْمَ الْعَقْلِ الْمَقْصُودِ الَّذِي يَنبَغِي أَن يَجْعَلَ دَلِيلًا هُوَ خصوص، جبکہ حکم عقل
کہ جس حکم کے عقل کو ہم دلیل بنا رہے ہیں وہ تو ہے ہی تلازم بین الحکمین، دو حکموں کے درمیان ملازمہ، اور اسی طرح حکم عقل فی الحسن والقبح، لیکن ان کو سرے سے محدث بحرانی نے موضوع بحث ہی نہیں قرار دیا۔ وَمَا نَقَلَهُ مِنَ الْأَقْوَالِ، اور جو اقوال نقل کیے ہیں لم یکن دقیقاً، وہ بھی کوئی دقیق نہیں تھے، بہرحال ان میں سے چند ایک کا ذکر گزرا ہے۔ یہاں تک جناب شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل عقلی کے بارے میں مقدماتی بحث کی کہ کب سے یہ بحث شروع ہوئی، کس کس نے بحث کی، آیا دلیل عقل سے مقصود خود اصولی حضرات کے لیے واضح ہے یا نہیں ہے؟ فرماتے ہیں میں نے ابھی تک جو دیکھا ان میں سے جتنی بحث ہونی چاہیے تھی وہ ان بزرگان نے نہیں کی۔ وَكَيْفَ كَانَ، انشاءاللہ کل سے پھر یہ شروع ہوگا کہ ہم اس موضوع کو چھیڑتے ہیں کہ دلیل عقلی سے مراد کیا ہے ایک، اور دوسرا اس کی حجیت کے ہم قائل کیوں ہیں۔ انشاءاللہ کل سے اصل بات شروع ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔